نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا، کیونکہ 18 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شہید ہیں جن کی شہادت کی اطلاع حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے ایک پہاڑ سبیر پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ ہلنے لگا، اور اتنا زبردست ہلنے لگا کہ اس کے پہاڑ کے پتھر نیچے گرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اٹھایا اور زور سے پہاڑ پر مارا اور ارشاد فرمایا، اسکن سبیر، اے سبیر پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تمہاری پشت پر اللہ کا ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ برادران اسلام غور کریں، ایک تو پہاڑ کا ہلنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 آدمیوں کی شہادت کی اطلاع دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے تقریباً 12 سال بعد ہو رہی ہے، اور سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 24 سال بعد ہو رہی ہے۔ اور زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے رہے ہیں کہ اے سبیر پہاڑ ٹھہر جا، تمہارے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ان 2 شہیدوں سے مراد ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 عظیم ہستیوں کو زندگی میں شہادت کی بشارت سنا دی تھی۔ بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں موجود تھا اور میں دروازے کی حفاظت کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کسی آدمی نے آ کر دروازہ کھلوانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ ابو موسیٰ جاؤ، اس آدمی کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ دروازے پہ آنے والا کون ہے، دستک دینے والا کون ہے۔
لیکن جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. انہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی بشارت سنائی اور اندر آنے کی اجازت دے دی. پھر دروازہ بند کر دیا، پھر بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی نے آ کے اندر آنے کی اجازت چاہی، دروازہ کھلوانا چاہا. تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ جاؤ، اس آدمی کے لیے دروازہ کھول دو، اس آدمی کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور اسے جنت کی بشارت سنا دو. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ اب دروازے پہ آنے والا شخص کون ہے. جب دروازہ کھولا اور دیکھا کہ دروازے پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنایا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد کسی اور آدمی نے دروازہ کھلوانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ جاؤ، اس آدمی کے لیے دروازہ کھول دو، اس کو جنت کی بشارت سنا دو. ایک بہت بڑی آنے والی مصیبت پر، ایک بہت بڑی آزمائش پر، ایک بہت بڑے امتحان پر کہ ان پر بہت بڑا امتحان آئے گا، بہت بڑی آزمائش آئے گی اور اس پر اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائیں گے اور ان کو جنت کی بشارت سنا دو. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ دروازے پہ آنے والی شخصیت کون ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دروازہ کھولا، دیکھتے ہیں کہ دروازے پر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ان کے لیے دروازہ کھولا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سنا دیا اور جنت کی بشارت سنا دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی. اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی بشارت سن کر اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بشارت سن کر اللہ کی حمد بیان کی، شکریہ ادا کیا. اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بشارت سنی تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش و امتحان کی اطلاع دی اس پر فرمایا اللہ المستعان کہ میں اس آزمائش کے وقت میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر تشریف لائے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں دیکھیں کہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے جنت کی بشارت سنائی. اور یہ وہ محبوب شخصیات ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے شہادت کی بشارت سنائی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور یہ عظیم قربانی پیش کی ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.